آج شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کا آج دوسرا اور آخری دن ہے۔ کل سے جو حکومت ہے وہ اس کے اوپر جو آئینی ترمیم ہے 26 میں اس کے اوپر کام شروع کرنے جا رہی ہے۔ پرسوں جو قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس ہوگا جس کے اندر 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش کی جائے گی۔ اب کیا حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں؟ پی ٹی آئی کے بندے کیا محفوظ ہیں؟ کیا مولانا واقعی پیپلز پارٹی کے ساتھ کمپرومائز کر چکے ہیں؟ کیا یہ آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے؟ کیا قاضی فیض اسے کو ایکسٹینشن ملے گی یا وہ آئینی عدالت کے سربراہ بنیں گے؟ ان تمام سوالوں کو ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو 18 اکتوبر کو حکومت نے قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلا لیا ہے۔ اس کا مطلب ظاہر ہے حکومت اس کے اندر آئینی ترمیم پیش کرے گی۔ کیا حکومت کے نمبر پورے ہیں؟ تو اگر ہم بات کریں حکومت کے نمبر پورے ہونے کی تو اس کے بارے میں قومی اسمبلی میں تو ان کے نمبر بالکل پورے نہیں ہیں۔ جب تک مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ نہیں ملتے تو قومی اسمبلی کے اندر ان کو 2/3 اکثریت ملنا ناممکن ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں سینٹ کی۔ سینٹ کے اندر حکومت کے جو اپنے ارکان ہیں وہ ہیں 57 اور ان کو ترمیم کے لیے چاہیے 54۔ تو ٹوٹل ان کے اس وقت جو شارٹ ہیں وہ تقریباً 7 ان کے جو ہیں سینیٹر شارٹ ہیں۔ مولانا کے ملا کے ان کے ٹوٹل بنتے ہیں 52۔ تو پھر بھی ان کے 2 جو ہیں وہ شارٹ ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی اے کے 2 سینیٹر، ایک ابڑو صاحب اور دوسری ڈاکٹر زرکا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مل چکے ہیں، حکومت کے ساتھ ان کی ڈیل ہو چکی ہے، جبکہ ڈاکٹر زرکا نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ وہ حکومت کو ووٹ نہیں دیں گی۔ تو صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان کے بغیر ان کے جو ہے وہاں پہ 2/3 اکثریت ملنا ناممکن ہے۔ تو اس لیے مولانا فضل الرحمان کا آئینی ترمیم کے لیے ساتھ دینا حکومت کے لیے ناگزیر ہے۔ فرض کیا مولانا حکومت کا ساتھ دے دیتے ہیں تو تب بھی حکومت کے پاس سینٹ کے اندر نمبر پورے نہیں ہیں، 2 ممبر شارٹ ہیں۔ اب وہ جو 2 ممبر شارٹ ہیں حکومت کوشش کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے 2 سینیٹر کو خریدا جائے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ 2 سینیٹر بک بھی چکے ہیں جن کے اندر سینیٹر ابڑو اور سینیٹر زرکا کا نام لیا جا رہا ہے۔ اب ابڑو جو تھے وہ پہلے پاکستان سے باہر تھے، یہ اطلاعات ہیں کہ ان کا حکومت کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل ڈن ہو چکی ہے اور وہ پاکستان میں پہنچ چکے ہیں۔ اب ان کی جو موجودگی ہے اس کو خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر زرکا کا یہ کہا گیا کہ ان کے بیٹے کو اٹھایا گیا ہے، تو انہوں نے ویڈیو بیان میں کہا کہ وہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ مگر یہاں پہ جو ایک سب سے انٹرسٹنگ پہلو وہ یہ ہے کہ پہلے ان کی جو فارمیسی تھی، کلینک تھا، وہ بند تھا، لیکن گزشتہ 7 دن سے ان کا جو کلینک ہے وہ کھول دی گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ اس کی ڈیل ڈن ہو چکی ہے، تو وہ ایک ڈبل گیم کھیل رہے ہیں تاکہ وہ پی ٹی آئی کے اس دھوکے میں رکھیں کہ وہ حکومت کو ووٹ نہیں دیں گی اور ایٹ دا اینڈ وہ حکومت کو ووٹ دے دیں گے، تو اس طرح جو ہے پی ٹی آئی احتیاطی تدابیر نہیں کر سکے گی۔ اب دوسری بات ہم بات کرتے ہیں مولانا کی۔ تو مولانا کے بارے میں کل انہوں نے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ جو ڈیل ہے کمپرومائز ہو چکا ہے۔ مگر مولانا کا سٹانس اگر دیکھیں تو وہ بارہا یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ آئینی عدالت کے بارے میں ہرگز حکومت کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے تجویز دی ہے کہ وہ آئینی عدالت کی بجائے سپریم کورٹ کے اندر 5 ججز پر مشتمل ایک آئینی بینچ بنانے کے حق میں ہیں، اور وہاں پہ بھی پھر یہ ایشو چل رہا ہے کہ اگر حکومت آئینی بینچ بنانے کے بارے میں راضی ہو جاتی ہے تو حکومت یہ چاہے کہ آئینی بینچ کا جو سربراہ ہے وہ وزیر اعظم لگائیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ جو ہے وزیر اعظم پاکستان وہ ٹاپ 3 ججز میں سے چنے۔ کیوں؟ حکومت کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح جسٹس منصور علی شاہ کو نیوٹرلائز کیا جا سکے، ان کا چیف جسٹس بننے کا راستہ روکا جا سکے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ نہ تو فضل الرحمان حکومت کے ساتھ ملے ہیں، تو آئینی ترمیم تو جو فضل الرحمان کے بغیر بنے گی تو وہ تو ناممکن ہے۔ دوسری بات یہ اگر وہ مل بھی جاتے ہیں پھر بھی سینٹ کے اندر ان کے 2 بندے شارٹ ہیں۔ اگر وہ 2 بندے پی ٹی آئی کے جس سے کہا جا رہا ہے کہ توڑے جا چکے ہیں، تو پھر بھی پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ کہ حکومت کے 5 پارلیمنٹرین ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ممکنہ طور پر وہ حکومت کو ووٹ نہیں کریں گے۔ تو بادی نظر میں آئینی ترمیم کا کامیاب ہونا انتہائی مشکل